السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب جمشو ولاگ یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو ہم لے چلتے ہیں کشمیر کے ان علاقہ جات میں جہاں آئے روز ہر گھنٹے میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ بارشیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کو پہاڑوں پر برف پڑی ہے جو آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دریا، یہ دریائے کنہار ہے۔ یہ دریائے کنہار کی لمبائی بہت زیادہ ہے۔ ان پہاڑوں کے اوپر لوگوں نے اپنے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ آبادی ہے ان کے اوپر۔ آئے روز دیکھتے ہیں جیسے ہر گھنٹے میں وقفے سے بوندا باندی ہوتی ہے، ژالہ باری ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارا ٹور گیا ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بارش کی وجہ سے ہماری گاڑی رک گئی ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ لوگ انجوائمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بارش کا پتہ نہیں چلتا، اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ان بارشوں کے دوران بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لینڈ سلائڈنگ ہونے کا، روڈ کے ٹوٹنے کا۔ اس لیے ہم نے اپنی گاڑی ایک سائیڈ پر لگا لی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں ہر طرف چہل پہل کر رہی ہیں، لیکن جو ہمارے بھائی ہیں ادھر وہ اپنی تصویریں بنا رہے ہیں، ہمارے ٹور کے گروپ والے ہیں۔ یہاں پر لوگ سیر کر کے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے اور ہم نیچے اتر کر اس کو اپنا سیر کر رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ہی بارش رکے ہم اگلے مقام پر پہنچے۔ یہاں پر جگہ جگہ پر سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں تاکہ لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر روڈ کے اوپر چلیں۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بارش رک گئی ہے اور ہماری گاڑی چلنے والی ہے اور ہم لوگ آگے کی طرف اپنے منزل پر رواں دواں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یہاں پر ٹریفک پولیس مانسہرہ کا انہوں نے سائن بورڈ لگایا ہے کہ روڈ کے اطراف میں پارکنگ کرنا یا پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنا سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو یہاں پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم آگے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں راستے میں ہمیں ایک اپنا دریائے کنہار کے اوپر ایک برج ملا ہے۔ اس برج پر ہم اپنی تصویریں بنانے کے لیے اتر گئے ہیں۔ ہمارے یہ 2 بھائی کھڑے ہیں اوپر اور میں اس وقت نیچے بیٹھا ہوں۔ دریائے کنہار کے کنارے پر ایک پتھر ملا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر اپنی تصویر بنا رہا ہوں۔ حالانکہ یہاں پر ایک بہت خطرے والی جگہ ہے، یہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اکثر اوقات لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ پتھروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا شلواریں اوپر کر لیتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اندر جانا بہت سختی سے منع ہوتا ہے۔ وہ اس لیے منع ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا پاؤں پھسل سکتا ہے۔ اس دریا کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کے نزدیک بالکل نہ جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب میں وکٹری کا نشان دے رہا ہوں۔ اب مجھے اتنا کملے کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے ادھر جانا چاہیے یا نہیں۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن کا ٹائم تھا، عمر کا حساب تھا، ہم چلے گئے۔ لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر جانا بالکل نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنے قافلے کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو انجوائمنٹ کے لیے اپنا مدعو کر رہے ہیں ادھر تاکہ ہم اس کو لطف اندوز ہوں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دریائے کنہار میں پانی کی سپیڈ کتنی تیزی سے چل رہا ہے۔ پانی کی سپیڈ چیک کر لیں آپ لوگ اور پہاڑوں کی اونچائی چیک کر لیں۔ آسمان نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اچانک موسم خوشگوار ہو جاتا ہے یہاں پر۔ جیسے ہم لوگ یہاں پر انجوائے کرتے ہیں، بارش آتی ہے، بارش کے فوری بعد موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہ برج ہے، یہ برج کے نیچے پانی کا اتنا شور ہوتا ہے، پانی کراس کرتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا پکاریں بھی صحیح، بولیں بھی صحیح تو ہماری آواز ایک دوسرے تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ پانی کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ برج انہوں نے لوہے کا بنایا ہوا ہے، لوہے کے اپنا پھٹے پڑے ہیں اوپر تاکہ یہ لوگوں کو کراسنگ کے ٹائم مسئلہ نہ آئے۔ ان مقامات کو دیکھنے کے لیے ہمیں کافی زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جیسے ہی ہم ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں اس کے فوری بعد ہمیں دوسرا پوائنٹ نظر آ جاتا ہے۔ ہم اس کو انجوائے کرنے کے لیے گاڑی روک لیتے ہیں، نیچے اتر جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں پانی کی سپیڈ اتنی ہے کہ اگر آدمی یہاں پر گر جائے تو آدمی کو یہ کہاں تک لے جائے گا۔ یہاں پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت انجوائے کرنا ہوتا ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، نہ محکمے کی طرف سے ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری آپ سر انجام دیتا ہے۔ یہاں پر لوگ دور دراز سے آتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے اور ہمارے کچھ قافلے کے یہ گروپ والے ممبر ہیں۔ ہم اس کو لے کر
ये ब्रिज के ऊपर चढ़ पड़े हैं। अब देख रहे हैं ये ब्रिज के ऊपर लोग एंजॉय करने के लिए खड़े हैं, लेकिन बताने में आ रहा है कि 2000 तकरीबन 10-11 में यहाँ पर एक कॉलेज का काफ़िला आया हुआ था। कॉलेज की तरफ से उन्होंने टूर बनाया था, काफ़िले की शक्ल में आए थे। तो ये ब्रिज के ऊपर ना लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी, गाड़ियाँ खड़ी करके वो नीचे उतर आए थे। उतरने के बाद वो लड़कियाँ थी, वो तस्वीरें बना ही रहे थे कि ब्रिज टूट गया था, पुल नीचे गिर गया था पानी में, दरिया में। तो बताने में आ रहा है कि यहाँ पर जो गाड़ी थी तकरीबन पूरी की पूरी गाड़ी में सिर्फ एक लड़की बची थी, बाकियों की लाशें भी नहीं मिली थी। इस पानी की इतनी स्पीड होती है और इतनी गहराई होती है कि किसी की डेड बॉडी तक नहीं मिली थी। तो इसको ख्याल से अबूर करना होता है और अपनी ज़िम्मेदारी के तहत इस पर चढ़ना होता है। अब आप लोग देख रहे हैं हम इस वक्त बालाकोट में पहुंचे हैं। बालाकोट के साथ ये दरिया का किनारा है, उसके ऊपर हम खड़े हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत दूर दूर से ये नज़र आ रहे हैं पहाड़, इनके ऊपर आबादियाँ हैं। पानी की स्पीड इतनी है हमें समझ भी नहीं आ रही। तो इन्होंने ये ऊपर पत्थरों के ऊपर ना लोहे की बाड़ लगाई होती है ताकि इन पत्थरों को कवर किया जा सके और ये पत्थर ना खुले। जैसे ये खुलेंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे और किनारा टूट जाएगा। ये आपको पहाड़ों की चोटी पर बर्फ़ का कुछ नज़ारा नज़र आया होगा। अब आपको हम ले चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख लें कि हम इस वक्त बालाकोट की तरफ रवां दवां हैं। ये रास्ता है, यहाँ पर लोगों की आबादियाँ देख लें आप लोग, कितनी खूबसूरत जगह है। उन्होंने जगह जगह पर ये बनाए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये दरख्त खड़े हैं। इन दरख्तों को तकरीबन हम शुरू से ही देख रहे थे, लेकिन हमने जब उनको देखा, नज़दीक से जाकर देखा, हमें पता चला कि ये अखरोट के दरख्त हैं। अखरोट का दरख्त यहाँ पर इन इलाकों में KPK में इस तरह पाया जाता है जैसे हमारे इधर यहाँ शीशम का दरख्त है, कीकर का दरख्त है। यहाँ पर इन दरख्तों की अक्सरियत है अपने इसकी अखरोट की। तो यहाँ पर लोग इन अखरोट को तोड़ लेते हैं, कच्चों को तोड़ कर वो मिसवाक के तौर पर काम भी करते हैं। इनकी जो होती है अपना कवर होता है, इनका छिलका होता है, उनको मिसवाक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दांतों में ये इस्तेमाल करने से ये दांत शाइनिंग देते हैं। तो अब हमारी गाड़ी इसी अपना बालाकोट की तरफ रवां दवां हुई है। अब आप लोग देख रहे हैं इस वक्त हमारी गाड़ी ऊंचाई की तरफ है और नीचे आबादी नज़र आ रही है आप लोगों को। ये चढ़ाई होती है, कभी ऊपर की तरफ चढ़ाई होती है, कभी नीचे की तरफ। तो लिहाजा ड्राइवर हजरात को चाहिए कि यहाँ पर गाड़ी का छोटा गियर इस्तेमाल किया करें और ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम किया करें। अगर जितना कम इस्तेमाल ब्रेक का करेंगे आप लोग, तो आप लोग ख़ुद मतलब अपना ख़तरे से बाहर होंगे। अदरवाइज़ आप लोग इस ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ब्रेक वो फेल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये अपना ब्रेक का जो ऑयल होता है, ब्रेक ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो लिहाजा जब भी आप लोग जहाँ शुमाली पहाड़ी इलाका जात में घूमने फिरने के लिए, विज़िट करने के लिए जाएँ, तो ड्राइवर हजरात से कम अज़ कम इतनी इल्तमास कीजिएगा कि गाड़ी को हमेशा छोटे गियर में रखें। आप लोग छोटे गियर में गाड़ी को रखेंगे तो आप लोग आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। और ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आप लोग यहाँ पर इंजॉय कर सकें और इलाका जात को घूम सकें। तो अब हम इस वक्त बालाकोट पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्यारे नज़ारे हैं, हम इनको एंजॉय करेंगे, इनको देखेंगे। ये आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पर डैम बनने वाला था। तो अपना उस वक्त हुकूमत थी हमारे हुक्मरान की, मेरे ख़्याल के मुताबिक नून लीग वालों की हुकूमत थी, तब ये लोग डैम बना रहे थे। तो उन्होंने ये काम रोक दिया था। उन्होंने पहाड़ों को कटाई कर के इन्होंने ये काम बिल्कुल रोक दिया था, क्योंकि उनकी हुकूमत उस वक्त नहीं रही थी। तो ऊपर से अपने इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई थी। तो लिहाजा अब आप लोग ये देख लें, ये भी एक छोटा सा पुल है, इसको हम अबूर कर रहे हैं। तो इस वक्त नीचे गाड़ियाँ काम कर रही हैं। ये ज़्यादातर ना पहाड़ी इलाकों में ना ये चीनी इंजीनियर होते हैं। चीनी इंजीनियर को ले आते हैं तो वो अपने इन पहाड़ों को तोड़ फोड़ करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करके मशीनरियाँ ले आते हैं, उनको यहाँ पर काम करने के लिए लगाया जाता है। बालाकोट में यहाँ पर ज़लज़ला आया था 2000 तकरीबन 3 के लगभग। वो ज़लज़ले ने काफ़ी तबाहियाँ, ज़लज़ले की वजह से काफ़ी तबाहियाँ हुई थी वहाँ पर ना, ज़लज़ले ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। उस इलाके में हम इस वक्त जा रहे हैं। तो यहाँ पर रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मकामात देखने में आए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये दरख्तों के साथ साथ छोटे छोटे दरख्त और भी खड़े हैं। ये इनको हम पंजाबी लोग पंजाबी में कहते हैं भंग। ये भंग के दरख्त हैं जिनको हमारे इधर पंजाब के जो नशई होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं।
یہ زیادہ تر نشئی انہی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اکثر یہ یہاں پر پاکستان میں اکثر پنجاب کے علاقے میں لانے کے لیے تو پابندی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر چیکنگ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ کافی تعداد میں یہاں پر یہ درخت، چھوٹے چھوٹے درخت پائے جاتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ جگہ پر انہوں نے یہ اپنا یہ ڈھابے، جسے ہم کہتے ہیں ڈھابے لگائے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر یہاں پر نا بارش زیادہ ہوتی ہے. ان بارشوں کی وجہ سے یہاں پر انہوں نے یہاں پر ڈھابے لگائے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اگر کوئی اوپن سواری پہ ہے تو وہ اتر کر ان ڈھابوں کے اندر اپنا رک سکے اور ان کو انجوائے کر سکے. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیوی ٹریفک کا آنا جانا بھی یہاں پر اکثر ہوتا ہے. یہ فیول کی گاڑیاں آپ کو سامنے نظر آئی ہوں گی. یہ وابڈا کی طرف سے یہ پول لگائے گئے ہیں یہاں پر. ہم نے کافی زیادہ سوچ و وچار کیا کہ یہاں یہ پول کیسے لگاتے ہیں. یہ پہاڑوں کے اوپر پول لگے ہوتے ہیں، کافی لمبائی میں تاریں ہوتی ہیں. یہ آپ لوگ بلڈنگ دیکھیں، یہ بلڈنگ کا نظارہ کتنا خوبصورت ہے. اب یہ جیسے یہ ہم اونچائی کی طرف آئے ہیں، پہلے ہم نیچے تھے، اب اونچائی کی طرف آئے ہیں تو بلڈنگ ہمیں دور سے نظر آئی ہے، اور یہ اونچائی کی طرف ہماری گاڑی رواں دوائیں، کافی زیادہ زور لگا ہے گاڑی کا. تو یہاں پر ہیوی گاڑیاں زیادہ تر کام کرتی ہیں. چھوٹی گاڑیوں کو یہاں پر لانا ممنوع بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہوتے ہیں مینٹیننس کے ٹریفک وارڈن بھی یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں راستے میں، ان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ یہاں پر ان مقامات میں یہ گاڑیاں سیر کرنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہیں. اگر وہ گاڑیوں کو ٹائر کمزور ہیں، گاڑیاں کمزور ہیں، انجن وغیرہ کوئی ان کا چیزیں کمزور ہیں، تو ان کو یہاں پر لانے کے لیے سخت پابندی عائد کی جاتی ہے، کیونکہ ان پر سفر کرنا خطرناک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ گاڑیاں وہاں پر جواب دے جاتی ہیں، وہاں پر وہ کام نہیں کر سکتے. اچھا، اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پی پی ہوٹل بنایا گیا ہے. یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے. یہاں پر ہوٹل والے، ہوٹل مالکان خاص طور پر ان دنوں میں کافی نوٹ زیادہ ان کو کور کرتے ہیں، کیونکہ ان دنوں اگر بارشوں کا سین ہو تو یہ زیادہ تر بوندا باندی بھی ہوتی ہے، ژالہ باری بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ لوگ ہوٹلوں میں ان کے ریٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پنجابی حضرات جو بیچارے عوام وہ اس کو مینج بھی نہیں کر سکتی، تو ان کو جا بھی نہیں سکتے اندر. وہ بیچارے اپنی کیمپنگ انہوں نے کی ہوتی ہے، اپنی گاڑی میں ہر چیز رکھی ہوتی ہے تاکہ یہ ہم اس کو انجوائے بھی کریں، ساتھ ساتھ بارش کو بھی انجوائے کریں، اپنے کیمپ بھی لگائیں، اور ساتھ ساتھ ہم موسم کو بھی انجوائے کریں. تو آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ دیکھیں. اب ہم اس وقت پہاڑ کی فل اونچائی پر موجود ہے ہماری گاڑی. آپ لوگوں کو یہ پورا بالا کوٹ سے پہلے ایک میرے خیال میں شہر آتا ہے مانسہرہ، آئی تھنک مانسہرہ کہتے ہیں. مانسہرہ کی یہ آبادی دیکھیں. آپ لوگوں کے سامنے کتنی زیادہ آبادی ہے. یہ آبادی والے جو حضرات ہیں، ان لوگوں نے اپنے گھروں کو کافی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اوپر یہ لگایا ہوتا ہے. لوہے کی چادریں ہوتی ہیں، اس کو چھت کی شکل دی جاتی ہے، ان کے ساتھ یہ اپنے گھروں کو کور کرتے ہیں. مطلب ان دنوں یہ زیادہ کور کرتے ہیں جب ان کو یہ بارش کا زیادہ مسئلہ آتا ہے نا، تو ان دنوں یہ بوندا باندی وغیرہ کافی زیادہ مسئلہ دیتی ہے. تو آپ لوگ دیکھ لیں. اب آپ اس وقت محسوس ہمیں ہو رہا ہے کہ ہم ایک خطرناک پہاڑی ایریے میں داخل ہونے والے ہیں. یہ پہاڑی ایریا کافی زیادہ ہمیں ڈینجرس لگ رہا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر انجوائے کیا ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہاں پر روڈ پر ہمیں زیادہ خطرناک روڈ پر مسائل آتے ہیں. تو اس وقت ہم نے ہر بندے نے اپنے موبائل گاڑی سے نکال کر باہر اس کو آؤٹنگ کر رہے ہیں، باہر دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ درخت اتنے زیادہ تعداد میں کھڑے ہیں کہ ہمیں ادھر اترنے کے لیے بات کی تھی ہم نے ڈرائیور سے، لیکن اس نے کہا ہے آگے انجوائے کریں گے، ابھی آپ لوگوں کا پہلا دن ہے، آگے جیسے ہم جائیں گے تو تب آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کو ادھر کافی زیادہ. اب ہماری گاڑی کے اندر کیمرہ مین آ گیا ہے، گاڑی کے اندر ہم بیٹھے ہیں، کافی تعداد میں لوگ ہیں. بڑا انجوائے کیا ہے جی کشمیر کا علاقہ. میں آپ لوگوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جائیں، کشمیر کا ایریا دیکھیں، انجوائے کریں، آپ لوگوں کو علاقوں کا پتہ چلے. یہ شمالی پہاڑی علاقہ جات جو ہوتے ہیں، ان میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان مقامات پر اسپیشل جاتے ہیں. یہ بڑی گاڑیوں کا کام تو نہیں ہوتا، یہ چھوٹی گاڑیوں پر جانا چاہیے. خاص طور پر لوگ موٹر بائکس کا استعمال کرتے ہیں. آپ لوگ موٹر بائکس کا استعمال کر کے ان لوگوں کو علاقوں میں جائیں گے، گھومیں گے، تو آپ لوگ کافی زیادہ انجوائے کریں گے. اگر آپ لوگ بڑی گاڑیوں پہ جاتے ہیں تو بڑی گاڑیوں میں یہاں انجوائے کرنا مزہ نہیں آتا. تو یہاں پر اب آگے ڈبل روڈ شروع ہو گیا ہے. میرے خیال کے مطابق ہم بالا کوٹ کے بہت ہی نزدیک پہنچ چکے ہیں. بالا کوٹ کا یہ سفر ہم نے اس سفر کو انجوائے کیا ہے. دیکھیں ٹریفک ہوتی ہے. اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آگے وارڈن والے کھڑے ہوئے ہیں.